رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه، جلت عظمتہ والصلاة والسلام وتحیتہ والاکرام علی نبی المکی المدنی القرشی الابتہی التہامی الہاشمی، مولانا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخائهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم أجمعين، اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ عزاداران سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا میرے سامنے آ جائیں تاکہ مجھے تکلم کرنے میں مزید قوت ملے، اس طرف سامنے آ جائیں، اہل بیت پر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام حضرات کی قبولیت دعا کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ عزیزان گرامی، خدا آپ سب کی عبادت کو اور عزاداری کو قبول و مقبول فرمائے۔ گرم بستر کو چھوڑ کر فرش حسین پر بیٹھ کر آپ محبت کا نہیں معدت کا اعلان کر رہے ہیں۔ گرم بستر سے محبت کہلاتی ہے، گرم بستر کو چھوڑ کر فرش حسین پر آ جانا معدت کہلاتی ہے۔ عزیزان گرامی، مال کو چاہنا محبت کہتے ہیں اس کو، مگر مال کو نام حسین پر خرچ کر دینا معدت کہتے ہیں۔ مطالبہ قرآن میں محبت کا نہیں معدت کا ہے۔ آج کو جس گفتگو کو میں نے عنوان تکلم قرار دیا ہے عزیزان گرامی، وہ موضوع ہے عبودیت اور آل محمد علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں تو آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ارباب دانش اور معزز سامعین مستمعین الکرام، صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی دنیا کے ہر گوشے میں، ہر خطہ ارض پر، ہر ارض کائنات پر ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری ہے اور جاری رہے گا، اس لیے کہ یہ جملہ اس علی کی بیٹی نے کہا تھا دربار یزید میں کہ ابنت طلقاء، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تیری کیا مجال ہے کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا دے۔
فقد قیدک وناسب جہدک فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. دربار تیرا ہے، میں علی کی بیٹی تیرے دربار میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، نہ قرآن کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے. تو 1400 سال پہلے علی کی بیٹی نے لسان مقدس یہ جملہ جاری کیا تھا، اور اس کا ثبوت یہ الزہرا سینٹر وٹفورڈ میں مومنین کثیر تعداد میں جمع ہو کر اس گفتگو اور اس کلام کی تائید کر رہے ہیں جو علی کی بیٹی نے دربار یزید میں خطاب کیا تھا. عزیزان گرامی، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی دعاؤں اور عزاداری کو قبول و مقبول کرے. لیکن یاد رکھیے گا، آپ کی بقا، آپ کا وجود، آپ کا زندہ رہنا آپ کی قوت اور طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے. اگر آپ زندہ اور سلامت ہیں عزیزان گرامی تو یاد رکھیے گا، انسان ایک مثل قطرہ ہے. قطرہ اگر تنہا کسی منطقے کسی علاقے میں ہوتا ہے تو تیز ہواؤں کی وجہ سے قطرے کا وجود ختم ہو جاتا ہے. لیکن اسی قطرے کو اگر سمندر میں ڈال دیجئے تو جب تک سمندر کا وجود ہوگا قطرہ باقی رہے گا. اگر آپ زندہ اور سلامت ہیں تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود کو اہل بیت سے متصل کر دیا ہے، فضائل کے سمندر سے ملا دیا ہے. جب تک کائنات باقی رہے گی اہل بیت باقی رہیں گے اور آپ زندہ اور سلامت رہیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، کربلا درس ہے، کربلا پیغام ہے، کربلا بیداری ہے، کربلا انقلاب ہے. علینا ان نفهم الحسین علیہ السلام. لماذا خرج الحسین من المدینہ وذهب الى المکہ ومن المکہ الى المدینہ. ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کا معصوم، وقت کا حجت خدا مدینے سے نکل کر مکہ کیوں جاتا ہے اور مکے سے کربلا کیوں جاتا ہے؟ لِإِنْقَاذِ الْأُمَّةِ. غور کیجئے گا دیدان گرامی، لِلْإِنْقَاذِ وَالْإِنْقَاذِ. امام حسین کربلا اس لیے جاتے ہیں کہ دنیا بشریت کو بیدار کر سکیں اور دین محمد کو بچا سکیں. یعنی مقصد حسین ہے حفاظت دین اور بیداری امت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. We have to understand. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقصد کیا ہے. عزیزان گرامی، زمین پر اہل بیت کیوں آئے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ زمین پر فضیلت بٹورنے کے لیے آئے تھے یا کسی رائٹر اور راوی اور کسی روایت کے محتاج ہیں؟ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، اہل بیت زمین پر آنے سے پہلے صاحب فضیلت ہیں. محتاج فضیلت نہیں ہے، محتاج شرف نہیں. ہم محتاج کعبہ ہیں، کعبہ محتاج علی ہے. کعبہ محتاج علی ہے. ہم محتاج کائنات ہیں. ہم کو کائنات کا محتاج کہا جاتا ہے لیکن ان کو مولائے کائنات کہا جاتا ہے. یا علی. عزیزان گرامی، کبھی بھی اہل بیت کو کسی سے کمپیر نہ کیجئے گا، تقابل نہ کیجئے گا، اس لیے کہ دنیا مجبور ہے، یہ مختار ہے. تم اتنے مجبور ہو کہ تمہیں محتاج زمانہ کہا جاتا ہے، اہل بیت کو امام زمانہ کہا جاتا ہے. تم وقت کے محتاج، اہل بیت فرماتے تم وقت کے محتاج، وقت ہمارا محتاج ہے. تم زمانے کے محتاج ہو، زمانہ ہمارا محتاج ہے. تم فضیلتوں کے محتاج ہو، فضیلت ہمارے پیچھے پیچھے چلتی ہے. تم علم کے محتاج ہو، علم ہمارا محتاج ہے. اسی وجہ سے منبر رسول پر علی ابن ابی طالب جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير. علوم کے سمندر ہمارے جگر سے پھوٹتے ہیں. What does it mean? یعنی معصوم وقت کا امام حجت خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم زمین پر علم حاصل نہیں کرتے بلکہ علم کا چشمہ ہمارے سینے سے جاری ہوتا ہے. تم محتاج علم ہو، علم ہمارا محتاج ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو زمین پر آئے ہیں. یہ کیوں زمین پر آئے ہیں؟
کیوں زمین پر آئے؟ اگر یہ زمین پر نہ آتے تو بشر کو بلند کون کرتا؟ بشر کو بلند کون کرتا؟ اگر یہ زمین پر نہ آتے تو مفہوم عبودیت کو کون سمجھاتا؟ اگر یہ زمین پر نہ آتا ہے تو مفہوم سخاوت کو واضح کون کرتا؟ دنیا حاتم طائی کا تذکرہ کر کے تاریخ کے ورق کو لٹتی اور تاریخ کے ورق کو بند کر دیتی، انہیں کوئی سخی نظر نہ آتا اگر علی کی تاریخ دنیا بشریت کے سامنے نہ ہوتی۔ عزیزان گرامی، اگر علی کی تاریخ دنیا بشریت کے سامنے نہ ہوتی، غور کیجئے گا عزیزان گرامی، غور کیجئے گا، دنیا زمین پر بیٹھ کر غور کیجئے گا، رٹ رٹ کر قرآن مجید یہ دنیا حافظ بنتی ہے، لیکن اہل بیت اسے کہتے ہیں جو آسمان کی بلندیوں پر چھپی ہوئی کتاب کو پڑھ کر محافظ بنتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ چھپی ہوئی کتاب کو پڑھ کر آئے ہیں، چھپی ہوئی کتاب جو پڑھے وہ حافظ ہوتا ہے، اور چھپی ہوئی کتاب جو پڑھے محافظ ہوتا ہے۔ اہل بیت زمین پر کیوں آئے؟ کیوں زمین پر اہل بیت آئے؟ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، اگر اہل بیت زمین پر نہ آتے تو بندوں کو خدا سے قریب کون کرتا؟ عبودیت کے مفہوم کو کون بیان کرتا؟ میں نے جس آیت کو عنوان تکلم قرار دیا ہے اس میں پروردگار عالم بشریت کو بیدار کر کے خطاب کر رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، پڑھنا اور ہے قائم کرنا اور ہے۔ کیوں پروردگار کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تم کو فحش اور منکر سے پروٹیکٹ کرے گی۔ غور فرمایا آپ نے، نماز قائم کرو، نماز پڑھنا اور ہے قائم کرنا اور ہے۔ جب آپ زیارت میں امام حسین کو خطاب کر کے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اشہد انک، ہم گواہی دیتے ہیں، کیا گواہی دیتے ہیں؟ قد اقمت الصلاۃ، یقینی طور پر مولا آپ نے نماز کو قائم کیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے قد صلیت الصلاۃ، آپ نے نماز پڑھی ہے، پڑھنا اور ہے قائم کرنا اور ہے۔ پڑھتے تو داعش اور دوائش اور طالبان بھی ہیں۔ غور کیجئے گا، فوج یزیدی میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، غور کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، یزید فاسق نے اپنے دور میں مساجد میں تالے نہیں لگوائے تھے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو نماز سے روک دیا جائے، لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دیا جائے۔ یزید کا مقصد اور مشن یہ تھا، نماز تو ہو مگر روح نماز نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کربلا جاتے ہیں، اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ احیاء الصلاۃ، یعنی نماز کو زندہ رکھنا۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ مولا آپ نے نماز کو روح بخشا ہے، زندگی بخشی ہے۔ حسین اس ذات کو کہتے ہیں جس نے صحرائے کربلا میں نماز پڑھی نہیں بلکہ نماز کو زندگی عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ اشہد انک، مولا ہم گواہی دیتے ہیں، قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کی، اللہ اکبر، گواہی دیتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کا جملہ سنیے۔ قرآن مجید جب آپ اسٹڈی کریں، تلاوت کریں تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے کچھ آپ سے کہا، بلکہ یہ فیل کریں کہ خدا آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ کہا نہیں، کہہ رہا ہے۔ دنیا کی تمام کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو یہ فیل اور محسوس ہوگا کہ کسی رائٹرز، کسی آتھر نے کچھ کہا تھا، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو احساس یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن نے آواز دے کر کہا یا ایھا الناس۔ اب لوگ چونکے، جی پروردگار
یہ ناس کیا چیز ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسے لفظ ناس آیا لوگ چونکے، جی پروردگار کیا کریں؟ اعبدو، عبادت کرو. کس کی عبادت کریں؟ ربکم، اس خدا کو بھول گئے. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اسے بھول گئے. اللہ اکبر. جیسے لفظ ناس کا خطاب ہوا آپ مسلسل سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ناس سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ دوسری آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ ناس آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے. جب غدیر کے موقع پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پیغمبر خدا کا یہ قافلہ حجاج رما دما تھا، نبیوں کا سردار حجاج کا قافلہ لے کے تیزی سے بڑھ رہا تھا، جبرائیل نازل ہو کر کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ، نبی رکو، پہنچا دو. کیا پہنچا دیں؟ ما انزل الیک من ربک. انزلہ کا لفظ استعمال ہوا عربی میں آیت میں. انزلہ کہتے ہیں آلریڈی جو پیغام آ چکا ہے اس کو پہنچا دیجئے. غدیر میں پیغام آ نہیں رہا ہے بلکہ پیغام آ چکا ہے. اس پیغام کو کنوے کرنا ہے، پہنچانا ہے. غور کیجئے گا، علی کو ولی بنانا نہیں ہے، علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. بنانا اور ہے، اعلان اور ہے. زمین پر علی ولی بن کر آئے ہیں، بننے کے لیے ولی نہیں آئے ہیں، بلکہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہوگا. یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے نبی اس پیغام کو پہنچا دو جو آلریڈی نازل ہو چکا ہے. غور کیجئے گا، تم رسول ہو، تم مرسل ہو، تم طٰہٰ یاسین ہو، تم مزمل و مدثر ہو، تم کائنات کے پیغمبر ہو، تم وارث شریعت ہو. تمہارے ساتھ میں نے دین کو بھیجا ہے، تمہارے ساتھ میں نے شریعت کو بھیجا ہے. تم پیغمبروں کے پیغمبر ہو، تم نبیوں کے سلطان ہو. اس پیغام کو پہنچا دو. یا رب کون سا پیغام؟ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے. غور کیجئے گا، من ربک تمہارے طرف سے نہیں ہے، ربک تمہارے رب کی طرف سے آلریڈی نازل ہو چکا ہے. اس پیغام کو پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے اس میسج کو، اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت کچھ بھی انجام نہیں دیا. اب جملہ سنیے گا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور خدا تم کو لوگوں کے ناس کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب ناس سمجھ میں آیا؟ ناس وہ ہے جو ضرر بھی دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اس پیغام کو پہنچا دو جو پہلے سے نازل ہو چکا ہے. پیغام آ نہیں رہا عزیزان گرامی، پیغام آلریڈی آ چکا ہے. کیا کیا تھا پیغمبروں کے پیغمبر نے؟ علی کی ولایت کا اعلان کیا. مجھے غدیر نہیں پڑھنا، بس ایک مسئلہ آپ کے سامنے ناس کا پیش کرنا تھا. اب اس میں بھی آیت میں پروردگار نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال نہیں کیا. جب آمنو کا استعمال ہوتا ہے تو وہ افراد جو ایمان لا چکے ہیں. پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ ہے عربی میں. آمنو یعنی آلریڈی ایمان لا چکے. جب خدا کے اسلمو یعنی صاحب اسلام جو لبادہ اسلام سے اپنی حیات کو مزین اور منور کر چکے ہیں تو لفظ آئے گا اسلمو. اور اگر آمنو آیا تو صاحب ایمان کے لیے. تو جب صاحب ایمان کے لیے آئے گا تو یہ نہیں آئے گا کہ وہ صاحب ایمان اپنے رب کی عبادت کریں. جب مومن ہے تو عبادت تو کرے گا. مگر یہاں لفظ جو پروردگار نے استعمال کیا ناس، یا ایھا الناس. اب لوگ چوکے، جی پروردگار کیا کریں؟ عبدو، عبادت کیوں نہیں کرتے؟ بھول گئے کس کی عبادت کریں؟ پروردگار ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کون سے رب کی؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو خلق کیا. اللہ اکبر، جس نے تم کو خلق کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ومن قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اقوام عالم کو پیدا کیا، جو انسانیت کا پالن ہار ہے، جو بشریت کا خالق و رہبر ہے. تم اس کو بھول گئے. تم اس کی عبادت کیوں نہیں
کرتے پروردگار عبادت سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تقوی کیا چیز ہے معبود؟ کہا تقوی ایک شیلڈ ہے، ایک کوالٹی ہے، ایک کمال ہے، ایک صفت ہے۔ جب تمہارے اندر تقوی آ جائے گا تو تم بلیات سے بچ جاؤ گے، تم امراض سے بچ جاؤ گے، تم مشکلات سے بچ جاؤ گے، تم آفتوں سے بچ جاؤ گے، تم رزق کی پریشانی سے بچ جاؤ گے۔ گویا پروردگار بندوں کو بیدار کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اسے بھول گئے جو تمہارا خالق ہے۔ اب اگر تم آفتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو اس میں تمہارا قصور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا ایھا الناس اعبدوا، عزیزان گرامی صرف اور صرف عبادت کون کرتا ہے پروردگار کی؟ دوسری آیت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، ہر صاحب عقل سجدہ کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کس کے سامنے؟ معبود کے سامنے، مسجود کے سامنے۔ من جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی صاحب عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں جب بھی لفظ من آئے گا تو کس کے لیے استعمال ہوگا؟ صاحب عقل کے لیے۔ بیوقوفوں کے لیے، مجنون کے لیے، حیوان کے لیے لفظ من استعمال نہیں ہوگا۔ حجر شجر کے لیے من استعمال نہیں ہوگا، صاحب عقل کے لیے، ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ من۔ لفظ من سمجھ میں بات آئی آپ کے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں یا اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ کون جھکاتے ہیں؟ پروردگار۔ من، غور کیجئے آپ، من جو صاحب عقل ہیں۔ من بھول گئے؟ 18 ذی الحجہ میں کیا اعلان ہوا تھا؟ من بھول گئے؟ کون سا من ہے؟ غدیر میں پیغمبروں کے پیغمبر نے جب علی کو اٹھا کر کیا کہا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس صاحب عقل کا میں مولا ہوں اس صاحب عقل کے علی مولا ہے۔ تو علی کی ولایت، علی کی محبت دیوانوں کے لیے نہیں ہے، صاحب عقل کے لیے ہے۔ اب علی سے محبت وہی کرے گا جس کے پاس عقل جیسی نعمت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو صاحب عقل ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا پروردگار، سوال، کوشچن، لماذا نصلی، ہم عبادت کیوں کریں؟ لماذا نصلی، ہم عبادت کیوں کریں؟ عبادت ہم کیوں کریں؟ کہ اس لیے عبادت کرو کہ تمہارا رب تمہارا خالق ہے، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم اس کے احسان کو بھول گئے، اس کی ربوبیت کو بھول گئے، اس کی خلاقیت کو بھول گئے۔ اب سوال، عبودیت کہتے کسے؟ ما ہی العبودیت، عبودیت کیا چیز ہے؟ عبودیت کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے عبودیت کا؟ العبودیت، غور کیجئے گا، فائدہ کیا ہے عبودیت کا؟ ثمرۃ العبودیت عن المعرفہ، عبودیت کے ذریعے سے آپ معرفت حاصل کریں گے۔ عبودیت کے ذریعے سے منزل عبودیت پر جب آپ پہنچیں گے تو آپ معرفت حاصل کریں گے۔ وَثَمْرَةُ الْمَعْرِفَةِ، اور معرفت کا کیا فائدہ؟ سوال، معرفت سے کیا فائدہ ہوگا؟ ثَمْرَةُ الْمَعْرِفَةِ الْيَقِينَ، اور معرفت کے ذریعے آپ یقین حاصل کر لیں گے۔ وَثَمْرَةُ الْيَقِينَ، اور یقین کا کیا فائدہ ہے پروردگار؟ ثَمْرَةُ الْيَقِينَ الْعِلْمِ، یقین کا جو فائدہ ہے وہ علم، یعنی عبودیت سے معرفت حاصل کریں، معرفت سے یقین حاصل کریں، اور یقین سے علم حاصل کریں۔ علم پیدا ہوگا جب یقین آپ کے اندر آ جائے گا تو علم آ جائے گا۔ وَمَا هُوَ الْعِلْمِ، علم کیا چیز ہے؟ آئیے پیغمبروں کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا ہے علم؟ آواز دی پیغمبروں کے پیغمبر نے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم جہل کا نام نے، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ علم نور ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ عزیزان گرامی، نور کیا چیز ہے؟ آئیے پیغمبروں کے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں، نور کیا چیز ہے؟ مسکرا کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، مجھے کیا سمجھتے ہو تم دنیا بشریت کو؟ یہ پیغام دے دو، انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ پتا چلا علی بھی نور ہے،
محمد بھی نور ہیں، تو نور تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ محصل گفتگو نور تک آنے کے لیے کیا چاہیے؟ کا عبودیت، عبودیت سے معرفت، معرفت سے یقین، یقین سے علم، اور علم نور ہے۔ اور نور کسے کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کو، علی مرتضیٰ کو، اہل بیت کو، یعنی اہل بیت ہیں نور۔ اگر نور تک پہنچنا ہے تو عبودیت کی منزل سے آگے بڑھتے ہوئے معرفت کی منزلوں تک آؤ، معرفت کی منزل سے آگے بڑھتے ہوئے یقین کی منزل تک آؤ، یقین کی منزل سے آگے بڑھتے ہوئے علم کی منزل تک آؤ، اور جب علم کی منزل میں پہنچ جاؤ گے تو تمہارے قلب میں نور پیدا ہوگا، اسی نور کو تو محبت اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اسی نور سے لعلکم تتقون جو آیت نے کہا کہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو، اپنے رب کے قریب آ جاؤ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہے پروردگار؟ غور کیجئے گا۔ آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن نے بشر کے شعور کے اندر بیداری پیدا کر کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو۔ اب یہاں پر یا ایہا الناس نہیں ہے، یہاں پر آمنو ہے۔ آمنو واضح ہو گیا آپ کی خدمت میں؟ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ افراد جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں، جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں۔ اب یہاں نماز کی بات نہیں ہو رہی، عبادت کی بات نہیں، کیونکہ ایمان لا چکے تو عبادت تو کریں گے۔ غدار تھوڑی کہ ایمان اگر پروردگار پر خدا کو بھول جائیں گے۔ اگر کوئی ایک گلاس پانی پلا دیتا ہے، 5 دن اگر کوئی کسی کی دعوت کر دیتا ہے تو انسان کہتا ہے بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جس نے وجود کل انسان کو عطا کیا، اسے اگر انسان بھول جائے، اگر کسی انسان کو کوئی ایک کڈنی ڈونیٹ کر دیتا ہے تو کیا صدا دیتا ہے انسان؟ میں جو میرے پاس زندگی ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، فلاں شخص کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہا میں موت کی آغوش میں جا رہا تھا، مگر میری بیوی نے یا میرے فلاں رشتہ دار نے مجھے ایک کڈنی دی۔ کیوں؟ کہا کڈنی دے کر میری جان بچا لی۔ جس نے ایک کڈنی دی اسے نہیں بھولتے، اور جس نے خلقتاً فری میں 2 کڈنی عطا کی اسے بھول گئے، 2 آنکھ عطا کی بھول گئے۔ اتنی نعمتیں وجود انسانی میں رکھا ہے، اتنی نعمتیں رکھا ہے کہ اگر یہ انسان اپنے رب کی ربوبیت اور احسانات کا تذکرہ کرے تو ہر وقت اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں تقوی کیا چیز ہے؟ غور کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اسلام لا چکے، انسانیت آ گئی، اب کیا کریں؟ کا ایمان بھی لا چکے، کیا کریں پروردگار؟ کا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ انسان بن چکے، لباس اسلام سے اپنے آپ کو مدین کر چکے، زیور ایمان سے اپنے آپ کو سجا چکے۔ کہاں پروردگار؟ ایمان تو لا چکے ہیں، اب کیا کریں؟ کا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ غور کیجئے گا، تقوی اختیار کرو۔ کیوں پروردگار؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی اختیار کرو تاکہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا محصل یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے انسانیت چاہیے، آدمیت چاہیے، اسلام چاہیے، ایمان چاہیے، تقوی چاہیے۔ جب یہ تمام کوالٹی آپ کی حیات میں زینت بن جائیں گے تب اہل بیت سے محبت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے تقوی شرط ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی متقی نہ ہو اور اہل بیت کی محبت میں ڈوب جائے، پاسبل ہی نہیں۔ ہر علی والا اگر علی کی محبت میں ڈوبا ہے تو اسے متقی ہونا چاہیے، ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اہل بیت سے محبت پریکٹیکل نہیں کر سکتے ہو۔ دعویٰ کرو، کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ کتب بعض الناس رسالۃ الی الامام الحسین علیہ السلام من الکوفہ، بہت سے لوگوں نے امام کو خط لکھا تھا، مولا لبیک، آئیے 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 آئیے، بٹ پریکٹیکل وہ لوگ نہیں تھے۔ اگر پریکٹیکل ہوتے تو کوفے اور کربلا میں زیادہ دوری نہیں تھی، خود کو کربلا پہنچا کے امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہہ کے اس بات کا اعلان کرتے کہ مولا ہم آپ کے پریکٹیکل شیعہ ہیں۔
امام حسین کو صرف وائبریشن اور زبان پہ ریپیٹیشن والا شیعہ نہیں چاہیے، بلکہ ایک ایسا پریکٹیکل چاہیے جیسے حبیب ابن مظاہر تھے۔ اگر امام نے خط لکھا تو حبیب سوچتا نہیں ہے کہ سر تن سے جدا ہو جائے گا، بلکہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کربلا میں امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر وقت کا امام بلائے تو حیات کو چھوڑ کر موت کو گلے لگے۔ اسی کا نام لبیک ہے۔ عزیزان گرامی، تو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے تقوی چاہیے، بغیر تقوی کے محبت نہیں ہو سکتی۔ علم نور ہے عزیزان گرامی، اور یاد رکھیے گا جس دل میں اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے پھر وہ دل نہیں ہوتا، کعبہ بن جاتا ہے۔ اور جو دل کعبہ بن جائے اس میں صرف علی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میسج آپ تک پہنچ رہا ہے عزیزان گرامی۔ سچوں کے ساتھ آپ کو ہونا ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے میں نے عرض کیا انسانیت، آدمیت، اسلام، ایمان، تقوی، پھر آپ سچوں کے ساتھ۔ سوال سچے کون ہیں؟ کہ سچوں کو پیغمبر خدا نے صرف اور صرف بتایا نہیں بلکہ دکھایا بھی ہے۔ دکھایا ہے جب قرآن کی آیت نے اعلان کیا کہ فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے کیا کہا؟ نام بتائے ہیں کہ یہ سچے ہیں، صادقین یہ ہے، نام بتانے پریکٹیکل سچوں کو دکھایا ہے۔ عزیزان گرامی، جب سچوں کو دکھایا ہے تو کرسچن نے یہ کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے سچوں کے اسماء یا نام کو سنا تھا، آج سچوں کو پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو جبل اور پہاڑ اپنے وجود سے ہٹ جائے گا۔ عزیزان گرامی، تو یہ صادقین ہیں، یہ سچے ہیں۔ کتب نبی الاکرم رسالۃ الیہم، ان کے طرف نبی نے رسالہ لکھا تھا کرسچن کو کہ آؤ آ کر ہم سے دین کے حوالے سے گفتگو کرو، ڈیبیٹ کرو۔ اور 24 ذی الحجہ کو یہ ڈیٹ طے ہوئی تھی، لیکن جب ملنے کے لیے کرسچن آئے تھے تو لباس غرور میں آئے تھے، لباس فخرہ پہن کر آئے تھے۔ پیغمبروں کے پیغمبر کو سلام کیا، نبی نے چہرے کو موڑ لیا۔ پیغمبر ہیں آپ، مرسل آدم ہیں آپ کیوں چہرے کو موڑ رہے ہیں؟ آواز آئے گی یہ تکبرانہ انداز میں آئے ہیں، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ کہا پھر کیسے؟ غور کیجئے گا، نبی کا ہر عمل حجت ہوتا ہے ہر دور کے لیے، صرف اس دور کے لیے نہیں۔ اگر اس زمانے میں بھی کوئی متکبر ہے، نبی اس سے ملاقات کریں گے؟ ممکن نہیں۔ محشر میں اگر کوئی انسان جائے اور کہے پیغمبر خدا میں نے زندگی گزاری، آپ ہم سے ہماری مدد کر دیجئے شفاعت، کیا آواز آئے گی؟ بھول گئے عیسائی کو، جو عیسائی آئے تھے تکبرانہ انداز میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب وہ لباس سادہ میں آئے تب پیغمبر نے ان کو گلے سے لگا لیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ متکبر شخص نہیں پسند ہے پیغمبر کو۔ پھر سوال، کیا عبادت سے خدا کا کوئی فائدہ ہے؟ اِذَا نَحْنُ نَعْبُدُ اللَّهَ سبحانہ وتعالی، اگر ہم عبادت کرتے ہیں اس میں خدا کی کیا فائدہ؟ آئیے معصوم سے پوچھتے ہیں، شیر ذوالجلال سے پوچھتے ہیں، تیغ مسلول سے پوچھتے ہیں، مرد مقبول سے پوچھتے ہیں، امام المتقین سے پوچھتے ہیں، خلیفۃ المسلمون سے پوچھتے ہیں، دنیا و دین کے رہبر سے پوچھتے ہیں۔ علی اللہ کی تیغ مسلول ہے، مرد مقبول ہے، امام المتقین ہے، خلیفہ دنیا و دین ہے، معرفت کا جام ہے، گلشن محمد کا باغبان ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام ہے، علی کی سلطنت دوام ہے، دونوں عالم میں علی کا فیض عام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے۔ کیا دنیا عظمت علی کو سمجھے گی؟ عزیزان گرامی، مولا متقیان جو کتاب نہج بلاغہ، جو زینت حیات انسانی یہ کتاب بنی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جب پروردگار نے مخلوق کو خلق کیا، جب خدا نے خلق کیا آمنا من معصیتہم لأن لا تضر معصیت من عصا ولا تنفع اطاعته من عطا۔ پوری دنیا اگر خدا کی عبادت کرے تو عبادت سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں، اور پوری دنیا اگر خدا کی عبادت نہ کرے تو خدا کو کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ تو عبودیت کا کیا فائدہ عزیزان گرامی؟ عبودیت کا فائدہ یہ ہے عزیزان گرامی، غور کیجئے گا، محصل گفتگو اور آپ کی رحمت تمام کر رہا ہوں۔ عبودیت کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے،
ایک بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے. دنیا بشریت کے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے عبادت کے علاوہ جو ایک بندے کو، ایک عبد کو، ایک ساجد کو، ایک سجدہ کرنے والے کو، ایک کرب و درد و مصیبت و بلا میں ڈوبے ہوئے شخص کو جو مشکلات میں گرفتار ہو، اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کے سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہے، اپنی مشکلات اپنے خدا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. عبودیت اور عبادت کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بین العبد والمعبود، بین الساجد والمسجود، بین الخالق والمخلوق، بین الرازق والمرزوق ایک اتصال، ایک کمیونیکیشن ہو سوائے عبادت کے، جس میں بندہ سر کو جھکا کے کہتا ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ اللہ اکبر. عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے رأیت رجلا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، غور کیجئے گا جدار کعبہ سے لپٹا ہوا ایک شخص دعا مانگ رہا ہے. راوی کہتا ہے میں قریب گیا اور جب قریب جا کر میں نے دیکھا دعا کی آواز تھی. غور کیجئے گا معصوم کے لب ہل رہے تھے اور معصوم دعا کر رہے تھے پروردگار نامت العیون، پروردگار دنیا کی تمام آنکھیں سو گئی ہیں، سب سو رہے ہیں، اللہ اکبر، دنیا سو رہی ہے. وَغَلَّقَتِ الْمُلُوكُ أَبْوَابَهَا، اللہ اکبر، غلقت الملوک ابوابها، اور دنیا کے تمام بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور وہاں پر حراس اور سیکورٹی بٹھا دی ہے. وَلَكِنْ بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ، لیکن تو ایک ایسا عظیم کائنات کا خدا ہے جس نے پوری کائنات کے لیے اپنے دروازے کو کھول دیا ہے. عزیزان گرامی، یہ کون ہے؟ یہ امام زین العابدین ہیں جو بشریت کو اس کے رب سے قریب کرنا چاہتے ہیں. اب غور کیجئے گا، مولا متقیان زمین پر اس لیے آئے تھے کہ آپ کو اپنے تک نہ ٹھہرائیں بلکہ خدا سے قریب کر دیں. اب جو عبادت سے دور کرے، سمجھ لیجئے وہ خدا کا بھی دشمن ہے، علی کا بھی دشمن ہے، مقصد علی کا بھی دشمن ہے. اس لیے کہ علی کوئی خوشامد پسند حاکم کا نام نہیں ہے جو جس کی تعریف کر کر کے انسان اسے خدا بنا دے. نہیں عزیزان گرامی، علی کا مقصد یہ تھا کہ تم ہم تک آئے ہو تو یہ دیکھو میں تم کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں، یہ دیکھو میں تم کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں. جس طرح سے مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے ہو اور کھڑے ہو کر یہ کہتے ہو میں صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. what does it mean؟ یعنی میں اس نماز کے ذریعے اپنے رب سے قریب ہونا چاہتا ہوں، قرب کی منزل میں آنا چاہتا ہوں. یہی وہ مقصد حسین تھا جو انسانیت کو اس کے رب سے قریب لانا چاہتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام بھی کربلا اگر گئے ہیں تو صرف اس لیے گئے ہیں کہ بشر کے شعور میں انقلاب برپا کر سکیں، انسان کے دباچے فکر میں یہ بات لکھ سکیں کہ یہ مت دیکھو کہ حاکم کون ہے، یہ دیکھو کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ مجرم ہے. بیداری پیدا کرو، اپنے شعور میں بیداری پیدا کرو، انقلاب برپا کرو. ہم کربلا کس لیے جا رہے ہیں؟ you have to understand. ہم کربلا صرف ہمارے تک ٹھہر گئے، ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہو، ہم پر روتے ہو، یہیں رک گئے. یہ دیکھو میرا مقصد کیا ہے. تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہم پر گریہ کرتے ہو، گریہ کرنا بہت ثواب ہے، لیکن یہ دیکھو کہ میں کربلا کیوں گیا؟ تاکہ تمہارے شعور کے ابواب کو کھول سکوں اور تمہاری فکروں میں انقلاب برپا کر سکوں. کربلا انقلاب کا نام ہے. عزیزان گرامی، جیسے ہی لفظ حسین آپ کی زبان پر آیا، what does it mean؟ حسین یعنی انقلاب. حسین جو طاغی اور جابر اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا حق یہ ہے، باطل یہ ہے. حسین کربلا کیوں گئے ہیں؟ انقلاب برپا کرنے کے لیے کہ آپ کے اخلاق میں انقلاب برپا ہو جائے، آپ کی عبادت میں انقلاب برپا ہو جائے، آپ کے تہذیب و تمدن میں انقلاب برپا ہو جائے، آپ کی فکروں میں انقلاب برپا ہو جائے، آپ کے طرز حیات میں انقلاب برپا ہو جائے. امام حسین یعنی انقلاب. اگر ہم مجلسوں کے ذریعے اور مجلس حسین میں شرکت کرتے ہیں اور مجلس سے جب واپس جاتے ہیں، اگر ہماری حیات میں اس فکر حسین سے انقلاب برپا ہو رہا ہے تو پھر ہم نے مجلس کے ذریعے سے قصب فیض کیا. اور اگر انقلاب برپا نہیں ہوا تو پھر ہم ٹریڈیشنل مجلسوں میں گئے اور واپس چلے آئے. امام حسین یہ چاہتے ہیں انقلاب برپا ہو. عزیزان گرامی، کربلا درس ہے بشریت کے لیے. آخری بات اور مجلس خاص سوال کیجئے، مولا جناب زینب کو کربلا کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ مولا امام سجاد کو کربلا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟
مولا امام سجاد کو کربلا کیوں لے کر جا رہے ہیں مولا؟ کربلا میں تو امام سجاد علیل ہیں 10 محرم کو، کیا ضرورت ہے؟ مولا کربلا میں قربانی پیش کریے، آواز آئے گی۔ بھول گئے میرے بابا پر کس طرح سے لوگوں نے تہمت لگائی، اور جب علی مسجد میں گئے تو پروپیگنڈا کرنے والوں نے کیا کہا تھا؟ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ امام حسن پر کیا ظلم ہوا بھول گئے؟ امام حسن میرے بھائی پر کیا ظلم ہوا، اور صلح کی کیفیت کو کیسے رائٹرز اور رپورٹرز جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا تھا، اپنے قلم کو بیچ دیا تھا، ان رائٹرز نے کیا لکھا صلح کے بارے میں؟ بھول گئے؟ میرے بھائی حسن کے لاشے پر مسلسل تیر برستے رہے، امت مسلمہ بیدار نہیں ہوئی، یہ نانا کی امت بیدار نہیں ہوئی کہ میرے بھائی پر، امام ہے میرا بھائی، اور دنیا کا یہ واحد جنازہ ہے میرے بھائی کا، جو گھر سے جانے کے بعد دنیا میں کوئی ایسا جنازہ نہیں ہے جو گھر سے ایک بار نکلے اور پھر گھر میں دوبارہ واپس آ جائے۔ مسلمانوں یہ کیا دے رہے ہو؟ یہ نواس رسول ہے، اجر رسالت دے رہے ہو تیروں کے ذریعے سے، تیر مار رہے ہو نواس رسول کو، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو کربلا قیامت ہے۔ آج مجلس عزا جس کے لیے آپ پرسہ دینے کے لیے جسے جمع ہوئے، کسے پرسہ دیں گے؟ رسول خدا کی شہادت کی تاریخ ہے، پرسہ کسے دیں گے؟ رسول کی اکلوتی بیٹی کو، جسے مسلمانوں نے اجر رسالت اس انداز میں دیا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 18 سال کی رسول کی اکلوتی بیٹی، جسے مسلمانوں نے اجر رسالت اس انداز میں دیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور مصائب کے فقرے زباں پر تھے، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے چلے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دن کے اجالے پر یہ مصیبتیں پڑتی تو بابا یہ دن کے اجالے رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ کون ہے یہ؟ کس کے لب پر جملہ ہے؟ بنت رسول، پیغمبر خدا کی بیٹی، مسلمانوں نے اجر رسالت اس انداز میں دیا، اور پیغمبر خدا کو اتنا ستایا ہے، اتنا ستایا ہے عزیزو کہ غدیر میں 1.25 لاکھ حاجی ہیں، لیکن تدفین اور تغسیل میں مسلمان کہاں گئے؟ پیغمبروں کا پیغمبر درد محسوس کر رہا ہے، تکلیف محسوس کر رہا ہے، آواز دیتا ہے کہ سب کو کہہ دو یہاں سے چلے جائیں۔ جب سب چلے گئے تو اہل بیت کو گلے لگا کر سینہ پیغمبر پر علی مرتضیٰ نے اپنا سر رکھ دیا، اور علی روتے جاتے ہیں، پیغمبر وصیت کرتے جاتے ہیں۔ آپ تصور کریں اس بیٹی کے لیے جو ملکہ کائنات ہے، جو عصمت کائنات ہے، جسے پتا ہے کہ بابا کے جانے کے بعد مجھ پر کیسے کیسے ظلم اٹھائے جائیں گے، مجھے دربار میں جانا ہوگا اپنے حق کے لیے، اور مسلمان مجھ سے اس طرح سے گفتگو کریں گے کہ اس کا تصور دنیا بشریت نہیں کر سکتی۔ ملک الموت دق الباب کرتا ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی دروازے کے قریب آ کر کہتی ہے کہ میرا بابا درد میں مبتلا ہے، تم کون ہو؟ واپس چلے جاؤ۔ پھر آئیں اور بابا کے پاس بیٹھ گئیں۔ بابا بابا آپ کو درد ہو رہا ہے، آپ کے سینے میں درد ہے، آپ کے سر میں درد ہے بابا۔ بیٹی ظاہر سی بات ہے شفیقہ ہوتی، رحمت ہے بیٹی باپ کے لیے، اور یہ وہ بیٹی ہے جس کا احترام پیغمبر خدا کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ پھر کسی نے دق الباب کیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہیں بابا مسلسل میں کہہ چکی ہوں کہ میرے بابا کے سر اور سینے میں تکلیف ہے، یہ واپس کیوں نہیں جاتا؟ پیغمبر خدا رو کر کہتے ہیں میری لال فاطمہ، یہ ملک الموت ہے، یہ تمہارا دروازہ ہے جس کی وجہ سے ملک الموت تم سے اذن دخول مانگ رہا ہے، ورنہ ملک الموت کسی نبی کے دروازے پر آ کر اذن اجازت نہیں مانگتا۔ بیٹی یہ تمہارا شرف ہے، اسے اجازت دے دو، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو آپ پیغمبر خدا پر گریہ اس طرح سے کریں جیسے فاطمہ رو رہی تھیں،
اور جب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یقین ہو گیا کہ میرا بابا رخصت ہو جائے گا تو دہاڑے مار کر بطول نے کہا واہ مصیبتہ اجرکم علی اللہ، واہ مصیبتہ۔ اور کائنات کا رسول جب اس کائنات سے چلا گیا اور جانے سے پہلے وصیت کی تھی یا علی تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، تم مجھے دفن کرنا۔ علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، علی نے نماز جنازہ پڑھا۔ مسلمان کہاں چلے گئے تھے اس وقت جب پیغمبر خدا کی نماز جنازہ ہو رہی تھی؟ عزیزو جیسے ہی محمد مصطفیٰ اس کائنات سے گئے، امت مسلمہ نے اجر رسالت اس انداز میں دیا کہ اس کی بیٹی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، اور شیر خدا کو لے کر مسجد کی طرف چلے۔ بطول نے ایک جملہ کہا خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو، مرنا میں اپنے سر کے بال کو پریشان کر دوں گی۔ اجرکم علی اللہ، میں کہوں گا فاطمہ یہ مدینہ ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، آگ یہاں پر لگی ہے، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہا سن 61 ہجری 10 محرم کو کربلا میں خیموں میں آگ لگی ہوگی۔ یہ اجر رسالت مسلمانوں نے مدینے میں اس انداز میں دیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے انس کل مصیبت ولیکن کیف انس زینب سلام اللہ علیہا۔ حمید فوج یزید کا رائٹر ہے، لیکن کہتا میں کربلا کی ہر مصیبت کو بھول سکتا ہوں، لیکن ایک درد و کرب میں ڈوبی ہوئی اس شہزادی کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب ایک خیمہ جل گیا، شہزادیاں دوسرے خیمے میں نکلی، دوسرا خیمہ جل گیا، تیسرے خیمے میں گئی۔ جب سارے خیمے جل گئے تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ امام سجاد کے پاس جا کر کہتی ہے بیٹا سجاد میرے لال تم وقت کے امام ہو، یہ بتاؤ اس خیمے میں جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل آئیں؟ آواز آئی پھوپھی اماں جان بچائیے، خیمے سے باہر نکلیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے علی کی بیٹی پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے نکل رہی تھی، ایک صدا زباں پر جاری تھی، آواز دے رہی تھی اخی العباس، اخی العباس، عباس تم کہاں ہو؟ بہن زینب خیمے سے باہر آ رہی ہے۔ دوسرا جملہ علی کی بیٹی نے اس وقت کہا تھا جب 11 محرم کو کوفہ و شام کی طرف جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب سب سوار ہو گئے، علی کی بیٹی کو کوئی سوار کرنے والا نظر نہ آیا، تو ایک مرتبہ رخ کر کے جناب عباس کی طرف کہتی ہیں اخی العباس، اخی العباس انت الذی ارکبتنی اذ اردت الخروج من المدینہ۔ بھیا عباس جب مدینے سے چلے تھے تم نے مجھے رخصت کیا تھا، تم نے اس وقت سوار کیا تھا۔ بھیا یہ بے مخنہ و چادر بہن کوفہ و شام کی طرف جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے مجلس ختم ہو رہی ہے عزادارو، یہی وجہ ہے کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے زندان تک جہاں پر بھی علی کی بیٹی کو ستایا گیا، علی کی بیٹی ایک ہی جملہ کہتی تھی اخی العباس، بھیا کہاں ہو؟ جب دربار میں گئی آواز دی بھیا کہاں ہو؟ جب زندان میں گئی بھیا کہاں ہو؟ مصیبتوں کا پہاڑ آل محمد پر بعد پیغمبر توڑ دیا گیا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پالنے والے اس عبادت کو قبول و مقبول فرما، پالنے والے جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں جو زیارات سے مشرف اور منور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما، جو کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما،
پالنے والے جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو بحق امام سجاد رزق کثیر عنایت فرما، بحق اہل بیت رزق کثیر عنایت فرما۔ پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی حاجات لے کر، پروردگار بحق کے سیدہ زینب ان کی حاجتوں کو قبول و مقبول فرما۔ پالنے والے مسلسل اہل بیت ٹی وی خدمت دین انجام دے رہا ہے، ان کی خدمات کو قبول و مقبول فرما، ان کو اجر اجزل عنایت فرما اور ان کی مدد فرما، تمام مؤمنین و مومنات کی مدد فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین۔